محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن. توفیق خدا بند متعال سے ہمارا یہ سلسلہ درس قرآن سورہ قمر تک پہنچا آج. تو آج جو قرآن مجید کی صورت شروع ہونے جا رہی ہے سورہ قمر، 27ویں پارے میں سورہ قمر ہے اور یہ مکی سورہ ہے. اس سورت کی ٹوٹل 55 آیات ہیں، 55. تو جس میں انشاءاللہ آج جو ہے وہ 8 آیات ان کا ترجمہ اور پیغام آپ کی انشاءاللہ خدمت میں پیش کیا جائے گا. سورہ قمر کی فضیلت اور شان کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من قرأ سورہ اقتربت الساعہ فی کل غب بعث یوم القیامہ وجہہ مصفرا علی وجوہ الخلائق. سید الرسول فرماتے ہیں جو شخص سورہ اقتربت الساعہ کی تلاوت کرتا ہے، یعنی سورہ قمر کی تلاوت کرتا ہے، کب تلاوت کرتا ہے؟ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن. تو لہٰذا یہ 55 آیات ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اس شخص کو میدان محشر میں جب محشور کرے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ تمام لوگوں سے روشن تر ہوگا. اور حدیث کے اگلے جملے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ پڑھے تو یہ زیادہ اس کے حق میں بہتر ہے. تو لہٰذا یعنی یہ زیادہ افضل ہے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ روشن تر ہوگا. تو اس برکات ہے. البتہ یعنی ان صورتوں کے رغبت دلائی گئی ہے کہ مومن جو ہے ان صورتوں کی تلاوت کرے اور ان صورتوں کی تلاوت کرنے کے ساتھ جو ہے قرآن کی ان صورتوں سے پیغام حاصل کرے، جو اصل مقصد ہے قرآن کا. تو اس کی تلاوت کا بھی ثواب بھی ہے، اور اس کا اصلی ہدف جو قرآن کا ہے وہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا پیغامات دیے ہیں. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ اور پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور وہ کفار و مشرکین اگر کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے. ان آیات میں پہلی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو کیا ہوا؟ یہ قیامت قریب ہے. گویا اللہ نے علیکم السلام اللہ نے پہلی آیت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی، اور وہ ایک نشانی ہو چکی ہے. وہ ایک نشانی انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اور یہ جو کافر لوگ مشرکین تھے معجزات اور نشانیاں دیکھ کے پھر بھی کہتے تھے یہ جادو ہے. یہی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کے کہا کہ یہ جادو ہے. وَقَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر پھر تیسری آیت میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا، ان کافر اور مشرک لوگوں نے جھٹلایا. تو انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت ثابت ہے. یعنی اس میں اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ یہ کافر لوگوں کو چاہیے تھا کہ نبی کی مانتے،
انہوں نے نبی کی نہیں مانی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، جو دل میں آتا تھا وہی کرتے تھے، نبی کا نہ نبی کو مانا نہ نبی کی مانی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس سابقہ قوموں کی ایسی خبر آ چکی ہے جس میں سرکشی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اس میں اللہ نے واضح پیغام دے دیا، یعنی یہ جو کفار و مشرکین ان کے پاس، یعنی یہ جو قرآن مجید آیا، یعنی وہ خبریں دے دی ہیں اس قرآن میں جو سابقہ قومیں تھیں، جو انبیاء کے زمانے میں ان پر جو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور بد اعتقاداتیوں کی وجہ سے، عقیدے کے بھی بد تھے، وہ نہ خدا کو مانتے تھے نہ وہ رسول کو مانتے تھے، تو ان کے مقابلے میں وہ خدا کے مقابلے میں انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، تو جھوٹے لوگوں کے پیچھے چلتے تھے، نبی خدا کو نہیں مانتے تھے اپنے زمانے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، ان قوموں پہ مختلف قسم کے عذاب بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سابقہ قوموں کے اوپر جو عذاب بھیجا نا، ان کا جو عبرتناک سزائیں تھی، اس سے جو ہے کیا ہے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ عبرت حاصل کرتے۔ تو جو سرکشی کرنے والے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بدکار، بے دین، مجرم لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہم بھی آج قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو عبرت کی نگاہ سے، نصیحت کی نگاہ سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا کیا برا حشر کیا۔ تو اگر ہم نے بھی انہی کے راستے پہ چل پڑے، کفار و مشرکین کے راستے پہ، تو ہمارے ساتھ بھی وہی دردناک عذاب ہوگا جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کافر اور مشرکوں کے ساتھ کیا۔ ہم صرف کہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کوئی ہم مسلمان تھوڑی ہو گئے۔ جب تک مسلمانوں والے عقائد نہیں ہوں گے، ہم تو صرف کلمہ پڑھ لیں، کبھی بیٹھ کے اہل علم علماء کے پاس ہم بیٹھے ہی نہ، عقیدہ توحید بھی معلوم نہ کریں، عقیدہ نبوت کے بارے میں بھی ہمیں علم نہ ہو، ہمیں امامت کے بارے میں بھی علم نہ ہو، تو یعنی یہ چیزیں ضروری ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنْ أَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اور بے شک ان کے پاس سابقہ، جی اس آیت کا ترجمہ ہو چکا، آیت نمبر 5، حکمت بالغہ فما تغنی النذر۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعنی یہ آیت نمبر جو ہے یہ 5، آیت نمبر 5 کا یہ ترجمہ ہے کہ ان خبروں میں حکیمانہ اور مؤثر باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی قرآن کی آیات نازل کی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ حکیمانہ باتیں ہیں اور مؤثر باتیں ہیں، انسان کے اوپر اثر کرنے والی باتیں ہیں یہ، لیکن ڈرنے والی چیزیں ہٹ درم اور ضدی لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں رہی۔ یعنی اللہ نے قرآن میں یہ جو واقعات پیش کیے، سابقہ قوموں کے عبرت کے نمونے پیش کیے، اس میں ہے تو فائدہ نصیحت لینے والوں کے لیے، لیکن جو ضدی لوگ ہیں، جو ضد پر اڑے ہوئے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے ان کے لیے فائدہ مند نہیں، ان کے لیے نہیں، ضدی لوگوں کے لیے، جو حق کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے مفید ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ، پس اے رسول آپ بھی ان سے رخ پھیر لے۔ اے رسول، یہ جو کفار و مشرکین ضدی ہیں نا، حق کو دیکھ کر پھر بھی حق کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ضدی، آپ ان سے رخ موڑ لیں، آپ ان سے اب اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، آپ نے حجت تمام کر دی، آپ نے پیغام حق پہنچا دیا، یہ ہیں ضدی ہیں، سدھرنے والے نہیں، اتنا واضح ترین معجزہ دیکھ کے بھی پھر بھی نہیں مان رہے۔ ایسی صورت میں آپ ان لوگوں سے اب رخ موڑ لیں۔ تو جو چاند جیسے معجزے کے دو، یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کے وہ حق کو قبول نہیں کر رہے، تمہاری نبوت کی تصدیق نہیں کر رہے، تو انہوں نے کیا ماننا ہے؟ اے نبی آپ بھی ان سے اپنا رخ موڑ لیں، جس دن ایک پکارنے والا سخت ناگوار چیز اور حساب کی طرف بلائے گا۔ تو یہ بلانے والا کون ہوگا؟ اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ بلانے والا یا تو خود خدا ہوگا، یا وہ خدا کی طرف سے فرشتہ ہوگا، یا پھر وہ اسرافیل ہوگا۔
وہ بلائیے. خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح کر رہا ہے تو وہ آنکھیں جھکائے ہوئے ہوں گے. جو لوگ میدان معاشر میں وارد ہوں گے ان کی آنکھیں وحشت سے جھکی ہوئی ہوں گی. قبروں سے نکلیں گے اس حالت میں کہ گویا وہ بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں. لوگ اس طرح سے ہوں گے، ان کی بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں. تو یعنی یہ جو لوگ نکلیں گے قبروں سے، اشارہ اس بات کی طرف کہ جس طرح ایک کیڑا ہوتا ہے جسے ٹڈی دل کہتے ہیں، جو فصلوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، شہروں میں بھی بعض اوقات آ جاتا ہے، جو اچھلنے والا ہوتا ہے ایک، تو وہ بڑی بڑی ٹانگیں ہوتی ہیں، گرین کلر کا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ ٹڈی دل کیا ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے کہ نہیں ہے، وہ جو کیڑا ہوتا ہے وہ ہر طرف بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سرکش لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، قیامت والے دن آئیں گے نا، ہر طرف اس طرح یہ بکھرے ہوئے ہوں گے. نہ اولاد کو ماں باپ کی فکر ہوگی، نہ ماں باپ کو اولاد کی فکر ہوگی. دنیا میں اس طرح بدعمالیاں اور بد کرداریاں انجام دے کر آئی ہوں. اب کس کے پاس جائیں، کس منہ سے کس سے بات کریں، ہماری سفارش کریں؟ نہ نبی کی مانی، نہ خدا کی مانی. لہٰذا یہ افسوس کرتے رہیں گے اپنے حالات پہ. اللہ اکبر. مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر. اللہ اکبر. نستجیر باللہ. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے یہ جو لوگ جا رہے ہوں گے، یہ جو مجرم لوگ، گنہگار لوگ ہیں، یہ پکارنے والے کی پکار پر یہ دوڑ کر جا رہے ہوں گے. اور اس دن یہ کافر لوگ کہیں گے یہ بڑا گھٹن دن ہے، یہ بڑا سخت دن ہے، یہ بڑا دشوار دن ہے. تو یہ 8 آیات ان کا ترجمہ. اب اس کے بعد ان 8 آیات کے پیغامات. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا؟ آیت میں ان آیات کی پہلی آیت میں اللہ نے شق القمر کو قیامت کی نشانی قرار دی. اللہ نے کہا کہ قیامت قریب آ رہی ہے، قیامت قریب آ گئی، اور یہ شق قمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، جو معجزہ تھا شق القمر کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قمر میں اس کو پہلی آیت میں بیان کیا. اس آیت میں ہمیں 2 پیغام ملے. ایک ملا ہے پیغام عقیدہ قیامت، اور دوسرا پیغام ملا ہے اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، ان کی صداقت. تو لہٰذا یہ اللہ نے یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتایا. یہ جو رسول اللہ کے زمانے میں معجزہ ہوا، اللہ کہہ رہا ہے یہ قیامت کی نشانی ہے. یعنی آج سے 1450 سال پہلے جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ قیامت کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ذرا غور کریں، ہمیں کیا اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے. اے غافل انسان، جس طرح ایک شخص بہت زیادہ سخت مریض ہوتا ہے نا، بیماری ہوتی ہے، اب اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، بس جو ہم سے ہونا تھا ہم نے کر لیا. تو انسان دیکھتا ہے کہ میرے اندر بیماریوں نے وہ اپنے پاؤں جما لیے، اب وہ راہ فرار نہیں. تو انسان سوچتا ہے، استغفار کرتا ہے، غفلت کی زندگی میں پہلے ہوتا ہے. تو وہ اب اس انتظار میں کہ کسی وقت بھی موت آ جائے گی، کیونکہ علامتیں شروع ہو چکی. انسان کے وجود میں بیماری کی وجہ سے موت کی علامتیں شروع ہو چکی، بیماریاں اس کی بڑھ چکی ہیں. مثلا کینسر کی بیماری ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے.
اب جو ہے وہ کیا ہے، علامتیں انسان کے اندر آ چکی ہیں موت کی، تو گویا انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ اب میں کسی وقت بھی تیار ہوں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے غسل و کفن دوسری چیزیں مہیا کرنا شروع کر دیتے، ایسے نا اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے، اے غافل انسان، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، قیامت کے آنے کا آغاز ہو چکا ہے، نشانیاں شروع ہو چکی ہیں، ابھی بھی تو غافل بیٹھے ہیں۔ یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے، قرآن نازل ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے وہ 5 ہجری سے، یعنی ہجرت سے 5 سال پہلے کا یہ، تو یعنی ابتدا ہی میں تو یہ کیا ہے، رسول اللہ کے ذریعے سے یہ پیغام دے دیا، یعنی قرآن کے ذریعے سے کہ دیکھو قیامت کا آغاز ہو چکا ہے، قیامت کی علامت پہلی آ چکی ہے، تو لہٰذا جب انسان موت کی علامتیں دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت آ چکی ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، ابھی بھی تو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، 1450 سال ہو گئے اور کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ نے ہمیں غفلت سے باہر نکالنے کی طرف متوجہ کیا۔ دوسرا، اس میں شق القمر کو اللہ نے بطور معجزہ بیان کیا۔ شق القمر یعنی سورج، اس کے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ رسول اللہ کی صداقت کا بہترین جو ہے یہ گواہی ہے، سید الرسل کے سچا ہونے اور ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے کس طرح دی ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے۔ تو اس میں جیسا کہ ملتا ہے کہ آیت مجیدہ میں فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب تک 1450 سال ہو چکے ہیں اس کو۔ تو قیامت، اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا، ہجرت سے 5 سال پہلے، تو تقریباً 1450 سال ہو چکے، 1445 ہجری چل رہا ہے اور ہجرت سے 5 سال پہلے کتنے ہو گئے، پورے کے پورے 4.5 سال ہو گئے، ایسے کہ نہیں جی، سوری 1450 سال ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، 1450 سال پورے کے پورے ہو چکے، 14.5 یعنی یہ جو ہے 45 ہجری یہ اور 5 پیچھے، تو لہٰذا 1450 سال پورے ہو چکے۔ تو اب یہاں پر ہماری نوجوان نسل یا بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور تو یہ قیامت قریب آ گئی ہے، اللہ نے کہا 1450 سال پہلے، ابھی تک تو قیامت آئی نہیں ہے، اور قرآن جھوٹ نہیں بولتا، ایسے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم قیامت کے دن کی طرف نظر کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، اللہ کہہ رہے ہیں میدان قیامت، یعنی جو قیامت کا دن ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تو اب قرآن نازل کب ہوا؟ 1450 سال، 1450 سال پہلے، اور 50,000 سال ایک دن ہے، تو ابھی تو اس ایک دن کے مقابلے میں یہ تو ایک لمحہ ہے، یہ 1450 سال کی جو زندگی ہے قرآن کے نازل ہونے سے لے کر اب تک، اس قیامت کے دن کے مقابلے میں یہ تو ایک لمحہ ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ 2 لمحے اور گزرے، یا اور ایک لمحہ بھی نہ گزرے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آ جائے۔ تو لہٰذا یہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت تو ابھی آئی نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا، اور قرآن نے جب یہ ہمیں خبر سنائی، یعنی قرآن کے نازل ہوا، یعنی تو اس وقت کیا ہے، یہ شق القمر کا یہ جو معجزہ ہوا یہ ہے 1450 سال پہلے کا، تو لہٰذا یہ دنیا کی زندگی یہ قیامت کے مقابلے میں ایک لمحہ۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو لہٰذا یہاں پر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اب یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت کے 5 سال پہلے،
رسول اللہ نے جب ہجرت کی تھی نا مکہ سے مدینہ، اس سے 5 سال پہلے 14 افراد جمع ہوئے، اس میں بعض کے نام بھی لیے گئے۔ ابو جہل تھا، دوسرے منافقین تھے، مشرک تھے، بڑے بڑے سردار مشرکین جو رسول اللہ کے ساتھ عداوت رکھتے تھے، یہ سارے جمع ہوئے۔ 14 افراد تھے۔ کس دن؟ 14 ذی الحجہ کی رات کو، 14ویں کا چاند تھا۔ تو یہ سارے جمع ہوئے تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علی، انہوں نے کہا کہ اے یتیم عبداللہ، آج تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی صداقت کی کوئی نشانی یا معجزہ نہ دکھایا ہو، تو لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں تو آپ بھی اپنی کوئی نشانی اور معجزہ دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میری صداقت کی گواہی کس چیز میں تم دیکھنا چاہ رہے ہو؟ میں بھی نشانی پوری کرتا ہوں، وہ اللہ کی طرف سے تائید یافتہ ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان یکن لک عند ربک قدر، اے یتیم عبداللہ، اگر آپ کے رب کے نزدیک عزت و منزلت ہے، فَأْمِرِ الْقَمَرَ أَن يَنْقَطِعْ قِطْعَتَيْن، تو پھر آپ چاند کی طرف اشارہ کریں، اس کو حکم دیں وہ 2 ٹکڑوں میں ہو جائے، تقسیم ہو جائے، آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے جیسا سمجھ رہے تھے رسول اللہ کو۔ تو اسی اثناء میں جب انہوں نے یہ بات کی تو جبرائیل امین نازل ہوئے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، درود و سلام کے بعد کہا کہ یا محمد ان اللہ یقرئک السلام، اے یا رسول اللہ، اللہ کی ذات آپ کے اوپر درود و سلام بھیج رہی ہے، وَيَقُولُ لَكَ إِنِّي قَدْ أَمَرْتُ كُلَّ شَيْءٍ بِطَاعَتِكَ، یا رسول اللہ کی ذات فرما رہی ہے میں نے ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کی ہر چیز کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو فرفع راسه، رسول اللہ نے اپنے سر مبارک اٹھایا، کیا کیا؟ وَأَمَرَ الْقَمَرَ أَن يَنْقَطِعَ قِطْعَتَيْن، رسول اللہ نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور کہ 2 ٹکڑے ہو جائیں، چاند کو حکم دیا آپ نے۔ تو اب نبی کا یہ اشارہ کرنا تھا، ادھر سے خداوند متعال نے اپنی قدرت مطلقہ سے کیا کیا؟ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہم صلی علی۔ اب دیکھیں، جب نبی پاک کی صداقت کی گواہی دی گئی گویا اللہ کی طرف سے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اب رسول اللہ نے ان لوگوں کو یہ نہیں کہا، دیکھو ان کو شرمندہ کرنا شروع نہیں کیا، پھر بھی چونکہ کسی کو ہدایت پلانے کے لیے ہم شرمندہ نہ کریں، تو لہذا مشرکین سامنے رسول اللہ نے کیا کیا؟ جب دیکھا نا تصدیق ہوئی اللہ کی طرف سے، رسول اللہ اسی وقت حالت سجدے میں گر گئے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اور جو لوگ رسول اللہ کی زبان پر ایمان لائے وہ بھی سجدے میں گر گئے نبی کو دیکھ کے، تو لہذا سجدہ کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے ثم رفع النبی راسہ، اس کے بعد رسول اللہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور باقی جو افراد انہوں نے بھی سر اٹھایا۔ پھر ان کافروں نے کہا کہ یعود کما کان، اے یتیم عبداللہ، اب یہ جیسے چاند تھا نا ملا ہوا، یہ ویسے ہو جائے، 2 ٹکڑے ہم نے دیکھ لیے، اب یہ چاند ویسے ہو جائے۔ تو اب یہ چاند جو تھا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا کوہ ابو قبیس پہاڑ پر تھا، دوسرا جو ہے وہ پہاڑ تھی، اس کا نام تھا کوئیکیان، یہ دوسری پہاڑ تھی، ایک ٹکڑا ایک طرف، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، اور رسول اللہ کوہ ابو قبیس پر تھے۔ یہ کوہ ابو قبیس ہم نے درس تاریخ انبیاء میں ذکر کیا، یہ بڑی یعنی یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت آدم کا گھر تھا، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین بھی ہوئی۔ تو بہرحال یہ سارے حالات بیان کر چکے ہیں۔ حضرت بلال نے بھی اذان یہاں دی تھی، مسجد بلال بھی ابو قبیس پہاڑ پر بنی تھی،
اور اب موجودہ دور میں سعودی شہزادوں نے اس مسجد کو ہر چیز کو ختم کر کے وہاں پر اپنا محل بنا دیا، لہٰذا جب وہ انبیاء کی قبور، اہل بیت رسول کی قبور کے احترام نہیں ہے تو مسجد نبی کے صحابی کے نام پر جو مسجد ہے اس کا وہ کیا احترام کریں گے؟ تو اب انہوں نے یہ دیکھا معجزہ اپنی آنکھوں سے کہ جو چاند دو ٹکڑے ہو کر ایک ادھر حصہ ایک دوسری طرف آ چکا ہے، تو انہوں نے یہ دیکھے اب رسول اللہ اپنی زبان وحی سے فرما رہے ہیں ایک ایک کا نام لے کر، یا فلاں یا فلاں اشہدو، اے فلاں اے فلاں آؤ میری گواہی دو۔ دیکھو اللہ نے میری رسالت کی صداقت کے لیے اللہ نے یہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ تو لہٰذا اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اور رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں اب میری صداقت کی گواہی دو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حق کو مان لیتے، انہوں نے ایک اور بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اے یتیم عبداللہ، انہو من ربک، اگر یہ معجزہ ہے تمہارے اللہ کی طرف سے تو پھر تھوڑا انتظار کرو، قافلے آ رہے ہیں شام اور یمن سے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے دیکھے جس طرح ہم نے یہاں مکہ میں دیکھے تو ہم تمہاری رسالت کی گواہی دیں گے، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں دیکھے تو پھر انہو سحر سحرتنا بہ، تو پھر اس کا مطلب ہے تو نے جادو کیا، پھر یہ تیرا جادو ہے، ہم پھر تیری بات نہیں مانیں گے۔ اب تاریخ گواہ ہے جب وہ شام اور یمن کے لوگ آ گئے انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے دیکھے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ھذا سحر عظیم، یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ تو لہذا پھر بھی انہوں نے جادو، دیکھیں حق کو دیکھ کے حق کا انکار کر دیا، کیا ہے؟ ایمان نہ لے۔ آج ہم یہ کہتے رہے کہ کتنے بدبخت تھے، مشرک تھے، کافر تھے، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھ لیا اور پھر بھی نبی کی حقانیت کی گواہی نہ دی، کہتے ہیں نا ہم لوگ ان کو کافر اور مشرکوں کو غلط کہتے ہیں، وہ تو غلط ہیں، اگر حق کو دیکھ کے حق کو قبول نہ کریں تو وہ غلط ہے۔ اگر ہم آج حق قرآن میں پڑھ لیں، نہج البلاغہ میں پڑھ لیں، علماء اہل علم کی زبانی حق سن لیں، ہم پھر بھی حق کو تسلیم نہ کریں اور اپنی ضد پر اڑے رہیں، اہل علم کے مقابلے میں اپنی بات کریں، نہ قرآن کی مانیں، نہ مصطفیٰ کی مانیں، نہ رسول کی آل کی مانیں، اور اپنی ضد پر اڑے رہیں۔ بتائیں جو کل کے مشرک اور کافر ضدی تھے آج ہمارا کردار بھی وہی ہے، ایسے کہ نہیں؟ تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق؟ وہ بھی ضدی، حق کو دیکھ انکار کرنے والے، آج ہم بھی۔ تو لہٰذا صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ تو انہوں نے کل رسول اللہ کے حق میں معجزہ شق القمر کا، چاند کو دو ٹکڑے حصے ہوتے دیکھ کے حق کو تسلیم نہ کیا، تو ان کا دین باطل ہو گیا، ایسے کہ نہیں ہے؟ ان کی ہر چیز باطل۔ لیکن اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک حق ہے، رسول اللہ کی سنت حق ہے، ان کی آل حق ہے، ان کا کردار حق ہے، لیکن ہم ان کی اتباع نہ کریں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آئیں یہ اس کا جواب کسی مولوی کی زبان سے نہیں، قرآن کی زبان سے۔ کیا ہے؟ اگر ہم نبی پاک کو حق سمجھتے ہیں، نبی پاک کی سنت کو، نبی کی آل کو حق سمجھتے ہیں، اور ہم پھر ان کے راستے پہ نہیں چلتے، اپنی خواہشات اپنی تمناؤں کو پورا کرتے ہیں، تو پھر آؤ اس کا جواب قرآن نے دیا۔ خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد بڑا عظیم جملہ کہہ دیا، ہم سب کو ڈرا دیا، کیا کہا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ پھر دیکھیں جو مومن ہے اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہے اس کے اعمال کیسے باطل ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں اعمال اس کے باطل ہو سکتے ہیں؟ اعمال باطل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں نماز، یعنی آپ نماز ہو، روزہ ہو، جتنے احکام دین ہیں،
اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ان جتنے بھی دین کے کام ہیں اس میں اپنی مرضی شامل نہ کرو، مجھے یہ پسند ہے اس کو میں دین کا حصہ بنا لوں، اس طرح تو پھر دین کی شکل چینج ہو جائے گی۔ مثلا میں نے سوچا کہ عقیدت اور محبت کے نام پہ میں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، میں نے ایک کام کو رائج کر دیا، میری اولاد نسلوں در نسل وہ دین کا حصہ بن گیا۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے سنت سے ہٹ کے، وہ بھی دین کا حصہ بن گئی۔ جناب سید نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے، کسی حاجی صاحب نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے، ساروں نے تو اضافہ کر دیا مجھ سمیت۔ تو جو دین رسول اللہ لے کر آئے اور اہل بیت نے پہنچایا اور بچایا، اس دین کی شکل بدل گئی، ہم نے بدل دی اپنی خواہشات اور آرزوؤں کی وجہ سے، تو وہ دین وہ نہ رہا۔ اس لیے ہم سب کو حکم دیا کہ نبی اور آل نبی کے راستے پر رہو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ہم سب کا عمل ایک جیسا ہو جائے۔ اگر ہم ان کے راستے پہ نہیں رہیں گے تو پھر ہم میں سے ہر ایک عمل جدا جدا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کا عمل ایک جیسا ہو، مولا علی اور ان کے حبداروں کا عمل ایک جیسا ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اعمال باطل نہ کرو خدا اور رسول کی مخالفت کر کے۔ تو اب انسان کے اعمال کیسے باطل ہوتے ہیں؟ یا تو ریاکاری کی وجہ سے، یا پھر انسان کی منافقت کی وجہ سے۔ مثلا انسان کلمہ پڑھے نبی کا اور ہو مخالف نبی کا تو یقیناً اس کے اعمال باطل ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ نے اس نقطے کی طرف واضح اعلان کیا کہ تمہارے اعمال باطل ہوں گے جب تمہارا عمل خدا اور رسول کی اطاعت سے ہٹ کے ہوگا، یعنی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا۔ اللہ فرما رہا ہے سن لو اے لوگو، اے قرآن پہ ایمان رکھنے والوں، خدا ہمیں کہہ رہا ہے، فرماتا ہے جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، پروردگار فرماتا ہے یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے احکام کو پامال کر کے اپنی مرضی چلاتا ہے، کہتا ہے یہ کام صحیح ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ نہیں ہے صحیح، اللہ کہہ رہا ہے یہ شخص جہنم میں جائیں گے۔ یہ کسی مولوی صاحب کی بات ہے؟ یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں۔ جائیں ترجمہ قرآن پڑھیں، سنی شیعہ سب نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے، یہ کسی مولوی کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ سنیوں کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ شیعوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن ہے جسے رسول اللہ نے امانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا خدا اور رسول کی مخالفت نہیں کریں گے تو اپنا نقصان ہے، جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم کوئی عام چیز نہیں ہے، جیسے کہ معصوم کیا فرماتے ہیں، جہنم کے جو عذاب دیا جائے گا گناہ گاروں کو، اس میں سے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے بلند اور بڑے پہاڑ پر پھینکا جائے تو اس ایک قطرے کی حرارت اور گرمی سے وہ پہاڑ اور اس کی جو وہ چیز ہے وہ سب خاک ہو جائے، پہاڑ اور اس کی سختی ساری کس میں بدل جائے؟ خاک میں بدل جائے۔ اللہ اکبر، اس کو جلا کے راکھ کر دے پہاڑ کو ایک قطرہ سے۔ اب بتائیں ہمارے نازک بدن کیسے برداشت کریں؟ سوچیں ذرا، قرآن ہے، قرآن ہم سب کو خطاب کر رہا ہے، ہماری اصلاح کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھول سے باہر نکل آؤ، سدھارو اپنے آپ کو، واجبات کی پابندی کرو۔ اللہ نے زندگی ایک مرتبہ دی ہے بس۔ تو لہذا اس واقعے پر شق القمر، جو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، اس پر کچھ اعتراضات ہوئے۔ بعض نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اتنا بڑا قرہ، یعنی یہ جو چاند ہے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہ بات تسلیم کرنے والی نہیں ہے۔ تو اور دو ٹکڑے ہو گئے اور دو حصوں میں یہ بٹ گیا اور پھر وہ آپس میں مل بھی گیا۔ تو اس میں سائنس نے جو ریسرچ کرنے والے ہیں انہوں نے مختلف تفصیل سے بات کی ہے، بہرحال میں اس کو نظر انداز کروں ایک جملے میں صرف۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور پھر آپس میں مل جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے، یہ محال نہیں ہے۔ ریسرچ کرنے والے جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ مثلا
ان کی ممکن ہے کہ ایک سیارے کے اندر سے آتش فشانی کی وجہ سے وہ جو ہے سیارہ پھٹ جائے، اس کے اندر کی جو آتش ہے، حرارت، اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، فشار کی وجہ سے وہ پھٹ جائے، اور پھر اس کے اندر جو کشش اور جاذبیت ہے، یعنی اس کے اندر مغناطیسی قوت ہے، اس کی وجہ سے وہ سیارہ دوبارہ آپس میں دونوں حصے مل جائیں۔ کہتے ہیں یہ ممکن ہے، جس طرح آپ مغناطیس ہوتا ہے نا آپ کے پاس، مغناطیس کو توڑ دے تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر وہ کیا ہوتے ہیں، ان کو رکھے قریب، دونوں جلدی سے مل جاتے ہیں، جاذبیت اور کشش ہے نا ان کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سیاروں کے اندر بھی اس طرح سے جاذبیت اور کشش ہے، ممکن ہے کہ وہ پھٹیں اور بعد میں مل جائیں، تو یہ کوئی محال نہیں۔ اور سائنسدانوں نے بڑی اس کے اوپر ریسرچ پیش کی اور انہوں نے اس کے اوپر احتمالات دیے ہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ ایک سائنس کے اعتبار سے یعنی اس کا یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال تفصیل سے انہوں نے بات کی۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونا، اگر یہ واقعہ سچا ہوتا تو پھر یہ پوری دنیا میں پھیل جاتا، لوگوں کو معلوم ہوتا پوری دنیا میں۔ دنیا اسلام میں تو اس کا علم ہے، سب ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو لہذا مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی کتابوں میں، احادیث میں اور قرآن میں اس کا واقعہ موجود ہے، ہمارے پاس تو تواتر کی حد تک موجود ہے روایات میں، حتیٰ کہ سائنسدانوں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی کہ اسلامی نظریہ ہے، ہم اس کے اوپر ریسرچ تو کریں، اور انہوں نے اس کے اوپر بحث کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ شق القمر کا یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ سائنسدانوں نے بھی اپنی ریسرچ شروع کر کے کچھ اس کی پیش کر دی، تو لہذا یہ حقانی کی دلیل ہے۔ تو اچھا، یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ پوری دنیا میں یہ شق القمر دو حصوں میں چاند کے دو ٹکڑے ہوتے پوری دنیا میں لوگ اس کا نظارہ کرتے، تو پوری دنیا میں جب لوگوں نے اس کا نظارہ نہیں کیا تو ہم اس کو کیسے سچ اور حق مانیں؟ دیکھیے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، یہ کہاں ہوئے تھا؟ یہ 1450 سال پہلے یہ ہوا تھا، یعنی مکہ میں، جو مشرقی ممالک میں سے ایک ملک ہے، مکہ سعودی عرب مشرقی ممالک میں سے ایک ملک ہے، تو وہاں پر تو رات تھی، لیکن جو مغربی ممالک تھے، امریکہ، کینیڈا، دوسرے اس کے اطراف میں کتنے ممالک دنیا میں ایسے ہیں، جب مکہ میں اور یہاں پہ رات ہوتی ہے تو وہاں پہ دن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب اگر رات کو مکہ میں جو ہے وہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، امریکہ اور کینیڈا میں تو دن تھا، وہ والے لوگ کیسے دیکھتے؟ وہ دیکھ سکتے تھے بھئی، جب چاند ہے ہی نہیں وہاں تو دن ہے۔ جن ملکوں میں چاند نظر ہی نہیں آتا وہ لوگ کیسے دیکھیں؟ تو لہذا یہ اشکال صحیح نہیں ہے، یہ اعتراض کرنا کہ یہ اعتراض صحیح ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مثلا مکہ میں اور پاک و ہند میں، مثلا ہمارے پاکستان میں مکہ اور ہمارے ملک کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 2 گھنٹے کا، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اب یہاں پہ جو ہے مثلا رات جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے اور وہاں پہ بعد میں، جو 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے لوگ جیسے ہی اندھیرا ہوتا تھا لوگ اپنے گھروں میں بس وہ آرام کرتے تھے، بستروں پہ آ جاتے تھے۔ ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ لائٹ ہو اور لوگ جاگتے رہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہیں، بلکہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جلدی آرام کرتے تھے، سو جاتے تھے۔ تو جب لوگ جلدی سو جاتے تھے اس وقت، تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا؟ کیونکہ یہ آج کے زمانے میں لوگ جاگتے رہتے ہیں رات کو 2 بجے تک، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، 2 بجے تک سوئے رہ گئے، موبائل استعمال کرتے رہے ہماری نوجوان نسل، یا اور حرام کی چیزیں دیکھتے رہ گئے، دین برباد کر دے اور صبح کی نماز قضا کر دی، نماز پڑھی نہیں، نماز کو اہمیت نہ دی۔ تو لہٰذا اب پہلے زمانے میں لوگ جلدی سو جاتے تھے، تو جو لوگ سو جاتے تھے وہ کیسے دیکھتے؟ ایسے کہ نہیں؟ تو یا کوئی لوگ ہوتے تھے اپنے کام کاج میں رہ جاتے تھے مصروف، اپنے کام کاج کی وجہ سے مصروف۔ مثلا اس کی ایک اور مثال دے دوں، مثلا آج کے دور میں کتنا فاسٹ زمانہ ہے، مثلا بڑا تیزی کے ساتھ یہ چل رہا ہے،
انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور اتنی ہر چیز خبر جلدی سے پہنچ جاتی ہے. تو اب اس دور میں بھی اگر چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے، کیا سارے لوگ متوجہ ہوتے ہیں؟ لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کوئی سو رہا ہوتا ہے، موبائل کے اوپر بعض لوگ ہمیں کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قبلہ صاحب چاند گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس فاسٹ دور میں، تیز زمانے میں بھی ابھی لوگ متوجہ نہیں ہوتے. تو آج سے 1450 سال پہلے والے زمانے میں لوگ کیسے متوجہ ہوں؟ کوئی سو رہے ہیں، کوئی آرام کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ شق القمر کے معجزے سے پہلے نبی نے دنیا بھر میں اعلان نہیں کروایا تھا کہ میں یہ معجزہ دکھلوانے والا ہوں، تم سارے اپنے اپنے ملکوں اور شہروں میں دیکھو. نبی نے نہیں کہا تھا. اگر نبی اعلان کرواتے، دنیا نہ دیکھتی تو پھر بات ہوتی. وہ تو بس انہوں نے اس وقت طلب کیا اور سید الرسل نے ان کی اس فرمائش کے اوپر وہ پورا کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت مطلقہ سے معجزہ دکھایا رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کے لیے. صلوات پڑھ دے محمد. ہمارے دیگر میں آواز بلند صلوات. لہذا اچھا، آج کے دور میں بہرحال ایک اور واقعہ بھی جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. ایک کتاب لکھی گئی ہے ملا محمد قاسم فرشتہ نے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو مشہور و معروف ہے تاریخ فرشتہ کے نام سے. اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 499 489. اس میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری یعنی کا آغاز تھا، یعنی ابھی 200 سال گزرے ہیں ہجرت کو، تو تیسری صدی ہجری کا آغاز ہے. اس میں کچھ مسلمان جو تھے وہ کشتی پہ سوار ہو کے جزائر سری لنکا کی طرف سفر کر رہے تھے. راستے میں طوفان آیا تو وہ جزائر مالابار کی طرف جا نکلے. مالابار یہ بھارت میں، ہندوستان میں یہ ایک علاقہ ہے، جزیرہ ہے، وہاں یہ جا نکلے. ان کی کشتی وہاں پہنچی. تو جب اس طرف یہ جا پہنچے تو وہاں پر گدن کلور نامی ایک شہر میں ان کی کشتی جو ہے پہنچی، اور شہر کے حاکم جو تھا اس کا نام تھا سامری. اس شہر کے بادشاہ کا نام تھا سامری تھا. تو وہ سامری جو ہے اس کا حاکم تھا. تو یہ سارے لوگ جو ہے مسلمان اس شہر میں جب پہنچے تو بادشاہ کے پاس بھی ان کو لے جایا گیا. اور بادشاہ جو سامری تھا اس نے یہودیوں اور عیسائیوں سے جو سیاحت کر کے وہاں پر جاتے تھے مثلا لوگ سفر کر کے، تو یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ اس علاقے میں پرانے زمانے میں ایک بندرگاہ بھی تھی، تجارت کے حوالے سے لوگ وہاں جاتے تھے. تو بہرحال اس نے مسلمانوں کے بارے میں سن رکھا تھا، اس بادشاہ نے جو ہے تیسری صدی ہجری کے آغاز میں سامری نے عیسائیوں سے، یہودیوں سے، مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے نبی کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں. کہا کہ اچھا پھر اگر تم مسلمان ہو تو پھر اپنے نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے معجزات، اس کے کمالات وہ کیا ہے، تمہاری زبان سننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے سید رسول کے اوصاف کمالات کو بیان کیا. تو اس میں انہوں نے نبی کے معجزات میں ایک معجزہ شق القمر کا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اس کو بھی بیان کیا. تو جب اس کو بیان کیا تو اس نے کہا، بادشاہ نے، سامری جو کافر تھا، اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اور تمہارے دین کو، تمہارے نبی کو تب سچا مانوں گا کہ میں پہلے امتحان لیتا ہوں، ایک امتحان لیتا ہوں، پھر اس میں تمہاری صداقت کا پتہ چل جائے گا. کہا کہ وہ کون سا امتحان ہے؟ کہا کہ جو بھی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے، ہمارے شہر کا قانون ہے، ہم اس کو قلم بند کر کے اس کو خزانے میں محفوظ کیا جاتا ہے. تو اگر تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے نبی نے، رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، تو اور یہاں پہ بھی لوگوں نے جو ہے وہ اگر وہ دیکھا ہوگا تو پھر اتنا محیر العقول یعنی عقلوں کو حیران کرنے والا واقعہ، اور یہاں کے لوگوں نے اس کو قلم بند نہ کیا ہو، تو لہٰذا ہم
جستجو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا واقعاً وجود میں آیا. تو اس بادشاہ نے اپنے جو دربار کے جو عملہ تھا ان سے کہا کہ وہ لے آؤ رجسٹر، پرانے زمانے کے جو تحریریں تھیں اس وقت، جو جلدوں پر یا مثلاً کھالوں پر، مختلف چیزوں پہ، درختوں کے پتوں پہ، ان کے اوپر کہا کہ وہ تحریریں لے آؤ جو محفوظ کی جاتی ہیں سرکاری خزانے میں. وہ جب تحریریں لائیں، اس تاریخ، اس سال جو ہجرت کے 5 سال والا شق القمر والا جو سال تھا، جب اس سال کی تاریخ میں دیکھا تو جو واقعات رونما ہوئے تو اس میں یہ درج تھا، آج رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. یعنی وہاں کے جو بادشاہ نے دیکھا یا وہاں کے افراد لوگوں نے دیکھا. تو بہرحال وہ جو ہے اس نے دیکھا تو اس میں وہ واقعہ درج ہے کہ آج رات کو چاند ہوا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر وہ چاند جڑ بھی گیا تھا، اسی وقت اس حاکم نے ان مسلمانوں کی موجودگی میں سید الرسل کی رسالت کی گواہی دے کے کلمہ اسلام پڑھا اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل، اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر ان مسلمانوں کے ساتھ چل پڑا. تو لہٰذا یعنی ایک واقعہ یعنی اس طرح سے بھی ملتا ہے. تو یہ شق القمر جو ہے، بہرحال یہ وہ معجزہ ہے کہ جو تمام مسلمان اس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے، وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اور پھر ان کو ملا دے. تو لہٰذا اللہ سے یہ بعید نہیں. تو لہٰذا ہمیں یہاں پر جو ہے پیغام یہ ملا کہ اچھا، آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا کہ کفار کی ہٹ درمی کو بیان کیا کہ رسول اللہ نے کفار کے کہنے پر اشارہ کیا تو خدا نے اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو پھر کیا ہوا؟ چاند مل بھی گیا. لیکن کافر لوگ حق کو دیکھ کے بھی کیا کہنے لگے؟ یہ جادو ہے، حق کا انکار کر دیا. تو گویا ہمیں یہ اس آیت نے پیغام دیا کہ دیکھو، اگر تم لوگ بھی قرآن کو اور تعلیمات اسلام کو حق سمجھ لو اور پھر بھی تم اس سے منہ موڑو گے تو پھر یہ کافروں والا طریقہ ہے. تو آج بھی ہم مسلمان یعنی مومن لوگ جو ہے وہ حق سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، لیکن نہیں مانتے. روش ہماری بھی وہی ہے. آیت نمبر 3 کا پیغام، کفار نے معجزہ جو حق تھا اس کو جھٹلایا اور معجزے کے بعد نبی کی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے کیا کی؟ اپنی خواہشات کی پیروی کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس تیسری آیت میں کیا فرمایا کہ کافروں نے معجزے کو یعنی دیکھ کے حق کا انکار کیا، تو نبی کی تصدیق نہ کی. کیا کیا انہوں نے؟ اپنی خواہشات اپنی مانی، اپنی نبی کی نہ مانی. معجزہ دیکھ کے چاہیے تھا نبی کی مانتے، کس کی مانی؟ اپنی خواہشات کی مانی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کر دی کہ جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے سامنے 2 چیزیں تھی. ایک تھی رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی تصدیق کرتے، رسول اللہ کے پیچھے چلتے اور رسول کی مانتے. انہوں نے اپنے مفاد کو سامنے رکھا، کہا کہ ہم کیوں مانیں یتیم عبداللہ کی باتوں کو؟ ہم سردار ہیں، ہم مال والے ہیں، ہم جائیدادوں والے ہیں، ہم ایک یتیم کی بات مانیں، ہم اس کی اتباع کریں، ہم بڑے ہو کر ایک چھوٹے کی اتباع کریں؟ نا، استغفر اللہ ربی. انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو حق سے منہ موڑ بیٹھے. یاد رکھیں، جب بھی انسان خواہشات کی طرف دیکھتا ہے، اپنی مرضیوں کو دیکھتا ہے، وہ انسان نقصان کرتا ہے. ہمیشہ یہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، نبی کیا فرماتے ہیں، اہل بیت کیا فرماتے ہیں. میری اور آپ کی نجات اس میں ہے. اللہ، نبی اور امام کے کہنے پر چلیں، اپنے دل کی بات نہ مانیں. یاد رکھیں، میں اور آپ حجت نہیں ہیں. خدا کا کلام حجت ہے یا مصطفیٰ کی ذات حجت ہے یا آل رسول حجت ہے. میں اور آپ، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری عزت بھی اس وقت ہے جب ہم اللہ کے دین کے پابند ہیں. ہماری عزت بھی نہیں ہے، خاک میں ہے، جب ہم اللہ کے دین کو معمولی سمجھتے ہیں. اس دین، دیکھیں نا، دین عزت دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ اس دین کو بچانے کے لیے کتنے انبیاء نے قربانیاں دی. اتنا قیمتی دین خدا ہے. تو لہٰذا اپنی خواہشات کی مخالفت کریں. روایت ہے، دیکھیں،
جو لوگ اپنی خواہشات کو نہیں مانتے اس کا اہل بیت کی نگاہ میں کیا مقام ہے؟ روایت ہے ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ کہتا ہے میں نے امام کی خدمت میں عرض کی ما اکثر ما اسمع من کا سیدی ذکر سلمان فارسی. ایک شخص امام صادق علیہ السلام خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ کی محفل میں آپ زیادہ ہر وقت سلمان فارسی کا ذکر کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے جب یہ سنا فقال علیہ السلام لا تقل سلمان الفارسی، امام فرماتے ہیں خبردار اس کو سلمان فارسی نہ کہو، ولیکن قل سلمان المحمدی، اس کو سلمان محمدی کہتے، سلمان فارسی نہ کہے. اور پھر امام فرماتے ہیں ما قصرا ما کثرت و ذکری لہو، امام فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کہ میرا کثرت سے اس کا ذکر کرنا اپنی محفلوں میں کس وجہ سے ہے؟ تو راوی کہتا ہے میں نے عرض کی قلت لا، نہیں فرزند رسول میں نہیں جانتا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں لثلاث خلال، اس سلمان کے اندر 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ میں جعفر صادق اپنی محفل میں سلمان کا ذکر کرتے ہوئے پسند کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. امام صادق جہاں نبی کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، خدا کا کرتے ہیں، وہاں پر سلمان کا ذکر کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہا 3 باتیں ہیں سلمان کے اندر، وہ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں جو سلمان کے اندر تھیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں پہلی چیز ہے احداہا ایثار ہوا امیر المؤمنین علی ہوا نفس. سلمان وہ عظیم شخص ہے اس نے اپنی تمام خواہشات اور آرزوؤں کو مولا علی کی خواہشات پہ قربان کر دیا. سلمان کہتے تھے جب میں نے مولا علی کو اپنا ولی مانا ہے تو مولا علی کا حکم میری زندگی میں چلے گا، میرا نہیں. یہ ہے معنی ولایت. مولا علی کو مانا ہے تو مولا علی کی بھی مانو. تو لہذا یہ ہے پہلی اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو قربان کرو مولا علی علیہ السلام پہ. یہ دیکھو مولا علی کیا چاہتے ہیں، اہل بیت رسول کیا چاہتے ہیں، نہ دیکھو کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرے بھائی کیا چاہتے ہیں، میرے بڑے کیا چاہتے ہیں. میرے اور آپ کے بڑے غلط ہو سکتے ہیں، یاد رکھو. میں اور آپ غلط ہو سکتے ہیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اہل بیت رسول غلط نہیں ہو سکتے. لہذا ہم اپنے بڑوں کے اور اپنے عقائد اور اعمال کو پہچانیں قرآن اور آل محمد کے فرمان کی روشنی میں. جو قرآن اور فرمان آل محمد کی روشنی میں ہے وہ حق ہے، اور جو نہیں ہے وہ باطل ہے، چاہے وہ میں خود بھی کیوں نہ ہوں. میری ذات حق نہیں ہے، حق قرآن ہے، حق نبی ہیں، حق مولا علی ہیں، حق نبی کی آل ہیں. اپنے اعمال کو درست کریں، قرآن کے مطابق کریں اور اہل بیت رسول کے کلام کی روشنی میں کریں. دوسری فرمایا حبہ الفقراء و اختیارہ ایاہم علی اہل الثروہ. امام فرماتے سلمان کی دوسری خصوصیت مجھے پسند ہے، وہ غریب لوگوں سے محبت کرتے تھے. اگر سامنے امیر بھی آ رہا ہوتا اور غریب بھی آ رہا ہوتا، سلمان غریبوں کے ساتھ جانا پسند کرتے. اللہ اکبر. آج ہم پیسے والوں کو دیکھ کے ہم اس کی خوشامد شروع کر دیتے ہیں جی. دین کی غرض، ہاں دین کی غرض کے لیے اگر آپ مالدار کے ساتھ بیٹھیں دینی غرض کے لیے، پھر آپ کے لیے بیٹھنا جائز. اگر آپ اس کے مال کی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ کا وہ بیٹھنا بھی وبال ہے. مالدار کے پاس انبیاء بھی بیٹھتے تھے، نبی نہیں جاتے تھے. قارون کے پاس گئے تھے حضرت موسیٰ زکوٰۃ کے لیے خدا کا حکم لے کر، فرعون کے پاس بھی گئے تھے. لہذا دین کی غرض کے لیے اگر علماء مال اہل ثروت کے دروازوں پہ دین کی غرض کے لیے جائیں، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی واجبات کی ادائیگی کے لیے، تو یہ غلط نہیں ہے. بعض یہ بہکایا جاتا ہے کہ دیکھو دین کی جو ہے وہ تعلیمات کے لیے یا دینی مفاد کے لیے انبیاء بھی جاتے تھے. قرآن کے واقعات موجود ہیں اور آیات گواہ ہیں، یہ کوئی خطابی جملہ نہیں ہے. تو لہذا یہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے. تیسری چیز کا حبہ للعلم والعلماء. امام فرماتے ہیں سلمان کی تیسری خصوصیت یہ تھی وہ علم اور علماء سے محبت کرتے تھے. سلمان
علماء اور علم سے محبت کرتے تھے. امام فرماتے ہیں مجھے یہ بات اس کی بڑی پسند ہے. اور اگر آج ہم اس دور میں علم اور علماء کے دشمن بن جائیں, ہم کہیں علماء کو نہ سنو, اور اس انتظار میں ہوں کہ عالم دین جو ہے وہ منبر چھوڑے تو پھر ہم جائیں, یہ ہے ہمیں علم اور علماء سے محبت. پھر ہماری نسلوں میں جہالت ہوگی, پھر ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. آپ تو کہیں گے شاید مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب فیس بک پر, میسنجر پر, واٹس ایپ پر بڑے بڑے ایج کے جوان کہتے ہیں قبلہ معذرت چاہتے ہیں, غفلت میں تھے, ہمیں غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا, بچوں والے ہو چکے. چلو شکر الحمدللہ آ گئے ہیں, کسی بات کی وجہ سے ہدایت ہو گئی ان کی. بتانے کا مقصد ہے یہ کیا نقصان کیوں ہو رہے ہیں ہماری نسلوں کا. ہم اپنی اولادوں کو اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں تعلیم کی رغبت دلواتے ہیں, ان کو اپنے بزنس اور کاروبار کے اصول سمجھاتے ہیں, اولاد کو یہ نہیں بتاتے کہ دین سے بھی محبت کرو, یہ کس قدر ضروری ہے. سمجھاتے ہیں, دنیا کے بارے میں فکر ہے, دین کے بارے میں فکر ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ پیغام, اس کو آیت نمبر 4 کا پیغام, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کے پاس سابقہ قومیں تھیں, ان کے پاس ایسی خبریں آئیں کہ جس میں سرکشی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے. تو رسول کے زمانے کے لوگوں نے قرآن میں سابقہ قوموں کے بارے میں پڑھا, سنا کہ سابقہ قوموں پر کیا عذاب آیا, اور ہمارے پاس بھی وہی قرآن موجود ہے. جس طرح انہوں نے عبرت حاصل نہ کر کی, سرکشی کی, نبی کی نہ مانی, وہ بھی اللہ کی عذاب کے مستحق بنے. اگر آج کے دور میں ہم بھی قرآن نہ پڑھیں اور سابقہ قوموں پر جو عذاب آیا اس کی وجہ سے اپنی اصلاح اور ہدایت نہ کریں, تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. راستہ ہمارا وہی ہے, بس فرق یہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کام ہمارا بھی وہی ہے کافروں والا. انہوں نے بھی حق دیکھ کر, حق سن کے قرآن کی آیتیں سنتے تھے, نبی کی زبانی, اصحاب کی زبانی سن کے مذاق اڑاتے تھے, بات نبی کا مذاق اڑاتے تھے, قرآن کا مذاق اڑاتے تھے. آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں. عالم دین مجلس پڑھتا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے, اہل بیت کا کلام پڑھتا ہے, ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم اس کی توہین کرتے ہیں. کبھی عالم دین نے کہا کہ بیٹھ کے ممبر کے اوپر میری اماں اور ابے کے قصیدے پڑھو, کبھی عالم دین نے کہا. کبھی کہا کہ اپنی اولاد کے بارے میں, وہ کیا کرتا ہے, وہ یہی کہتا ہے نا, امام صادق نے فرمایا, امام باقر نے فرمایا, مولا علی نے فرمایا, مولا حسین, یہی پڑھتے ہیں نا. علماء یہی آتے ہیں مجالس میں, بیٹھا کرو, علماء کے قریب جاؤ گے, بیٹھو گے, خدا گواہ ہماری اصلاح ہو. ہم لوگوں کو غلط فہمیوں میں بعض لوگوں نے الجھا دیا ہے. یاد رکھیں, مذہب اہل بیت کی بنیاد اور اساس محبت اہل بیت ہے. اگر ہم محبت اہل بیت کو تشیع سے نکال دیں, تشیع کیا, اسلام کے دامن میں کچھ نہیں بچتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا اہل بیت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اہل بیت کا مقام اسلام میں ایسے ہے جیسے بدن میں روح کا مقام ہے. اللہم صلی علی محمد. جیسے بدن میں روح کا مقام ہے, بدن سے روح نکال دیں تو بدن کیا ہے, اللہ اکبر, ختم, کوئی حیثیت نہیں, مردہ ہے. اسلام میں اگر اہل بیت کو نکال دیں تو اسلام نامکمل نظر آتا ہے. لہذا اسلام کا کمال اگر تعلیمات ملتی ہیں تو ہمیں اہل بیت رسول کے دروازے سے ملتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ. آیت نمبر 5 کا پیغام, اس میں اللہ نے فرمایا کہ حکمت بالغہ ہیں, لیکن ڈرانے والی چیز جو ہے, وہ جو ڈرانے والی چیز ہے, ہٹ درم لوگ, ان کے لیے وہ مفید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو حکمت بالغہ ہے خدا کی طرف سے, یعنی قرآن میں جو نصیحتیں آئی ہیں ضدی لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ باتیں مفید نہیں ہیں. وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے, قرآن کو سن کے بے پرواہی کرتے تھے, علماء کی بات سن کے بے پرواہی کرتے ہیں, لاپرواہی کرتے ہیں. تو لہٰذا تو آج ہماری بھی یہی حالت ہو چکی ہے. قرآن اور اہل بیت کا کلام سنا اور ہم جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. کل جس طرح کل کے کفار نہیں کرتے تھے, آج ہم بھی توجہ نہیں کرتے. تو لہٰذا قیامت والے دن ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا.
تو یہاں پر جو ہے آج دیکھیں ایک جملہ نصیحت کا، آج ہمارا جوان ہے نا، اس سے پوچھیں کہ آپ کو کس شخصیت سے زیادہ پیار ہے، کیا کہتے ہیں؟ مجھے حضرت عباس علمدار سے بڑا پیار ہے. لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں مجھے حضرت علی اکبر سے بڑا پیار ہے، مجھے حضرت علی اصغر سے بڑا. بے شک ہمارا ایمان ان سے پیار ہونا چاہیے، یقیناً پیار ہے. اچھا ہمیں ان ہستیوں سے پیار ہے تو اس دین سے پیار کیوں نہیں ہے جس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی؟ یعنی ان ہستیوں سے پیار ہو جس دین کے لیے یہ قربان ہوئے، اس دین سے پیار نہ ہو. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو اس دین سے بھی پیار ہے، ٹھیک ہے، اگر اس دین سے آپ کو پیار ہے تو پھر وہ دین ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے نا، ہمارے گھروں میں بھی نظر آنا چاہیے. بھئی جو چیز پسند ہو ہماری لائف میں ہونی چاہیے، ایسے کہ نہیں ہے. آپ جو جاتے ہیں مارکیٹ میں، آپ کو کوئی جیکٹ، آپ کو کوئی موبائل، آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے، آپ امکانیت میں خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے؟ لیتے ہیں اپنے لیے. اگر آپ کو آل محمد نے یا حضرت عباس علمدار نے، حضرت علی اکبر نے، حضرت علی اصغر نے جس دین کو بچانے کے لیے خود کو قربان کیا، آپ کو وہ دین پیارا ہے، تو جس طرح بازار میں جیکٹ خرید کے اپنے بدن پہ آپ زیب تن کر سکتے ہیں، موبائل پسند آئے تو وہ رکھ سکتے ہیں، اور چیزیں پسندیدہ رکھ سکتے ہیں، تو اس دین کو کیوں نہیں اپنا سکتے جس دین کو بچانے کے لیے اہل بیت نے خود کو قربان کیا؟ حضرت عباس علمدار نے خود کو قربان کیا، حضرت علی اکبر نے خود کو قربان کیا، حضرت علی اصغر نے خود کو قربان کیا. وہ دین بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہمیں دین سے پیار نہیں، صرف زبانی باتیں ہیں. زبانی دعوے کام نہیں آئیں گے. یاد رکھیں، اپنے عمل سے ثابت کریں مجھے دین سے پیار ہے، اور عمل سے کر کے دکھائیں، دیندار بنیں. انسان کی قیمت بڑھتی ہے جتنا انسان کے اندر دین آتا ہے. معاشرے میں اسی انسان کی عزت ہوتی ہے جس کے اندر زیادہ دین ہوتا ہے. رسول اللہ، اہل بیت رسول، لوگوں میں سے جو زیادہ دیندار ہوتے تھے اس کی زیادہ عزت کرتے تھے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کتنی کرنسیز ہیں. پاکستانی روپیہ ہے، مثلا کویتی درہم ہے، یا دینار ہے، یا مثلا ڈالر ہے، یا مختلف ممالک کی کرنسیز ہیں. ہر ایک کی ویلیو مختلف ہے، ایسے نا. تو جتنی کسی کرنسی کی ویلیو ہوگی اس کو انسان ذرا زیادہ وہ اہمیت دیتا ہے، ایسے کہ نہیں ہے. تو جب دنیا میں یہ دستور ہے جس کرنسی کی ویلیو زیادہ ہے اس کو آپ اہمیت زیادہ دیں گے، اسی طرح رسول اور آل رسول بھی اسی شخص کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جس کے اندر دین کی ویلیو ہوتی ہے، وہ اس کو ویلیو دیتے ہیں. اپنی قیمت بڑھائیں. ہماری قیمت تب ہوگی جب ہم خدا اور رسول اور اہل بیت رسول کے راستے پہ چلیں گے. صلوات پڑھ دے محمد والے. لہذا آیت نمبر 6، 3 آیتیں ہیں، ان کا صرف پیغام ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میرا حبیب آپ بھی ان لوگوں سے رخ پھیر دیں جو لوگ ضدی ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، حق کو تسلیم کرتے، ان سے رخ موڑ دیں. تو اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ جو ہے وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کی ہدایت نہ کریں. نہ، نبی پاک نے پہلے گمراہ، مشرک اور ان لوگوں کے اوپر بھی حجت تمام کی تاکہ کل میدان قیامت میں یہ نہ کہہ سکیں ہمیں تو حق نہیں بتایا گیا، ہمیں تو حق نہیں دکھایا گیا. حجت تمام کریں. پھر کہا کہ حجت تمام کرنے کے بعد اپنا وقت ان میں ضائع نہ کریں کیونکہ وہ گمراہ لوگ ہیں. مثلا وہ اہل بدعات ہیں، اہل خرافات ہیں، وہ غلات ہیں، وہ نصیری ہیں، یا مثلا تکفیری گروپ ہیں. مثلا آج کل کہتے ہیں وہ کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، ہے نا تکفیری گروپ، شیعہ کافر، بریلوی کافر، فلاں کافر، بس وہ یہی دیر. اب ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بحث کریں، مناظرے کرنے بیٹھ جائیں، بے فائدہ ہے. کیونکہ جو ضدی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نظریات پختہ کر لیے ہیں، وہ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، حق کی تلاش نہیں کرتے، ان کی ہدایت نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ایسے ضدی لوگوں میں آپ توجہ نہ دیں بلکہ دوسرے لوگوں کی طرف توجہ کریں، اور دوسرے لوگوں کی جو سادہ لوگ ہیں، جو غلط فہمی کا شکار ہیں، ان کی اصلاح کی فکر کریں. تو لہٰذا آیت نمبر 7 کا پیغام فرمایا کہ کافر جو سرکش لوگ ہیں یہ قبروں سے اس حالت میں نکلیں گے کہ ان کی آنکھیں وحشت کی شدت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، اور یہ ٹڈی دل کی طرح، یعنی جو ایک کیڑا ہوتا ہے
جو اچھلنے والا ہوتا ہے، اس کی طرح یہ مختلف ہر طرف بھاگ رہے ہوں گے میدان معاشر میں، بہن بھائی سے، ماں باپ سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کہیں ہم سے ہمارے حق کا مطالبہ نہ کر لیں۔ تو یہ حالت ہوگی۔ آیت نمبر 8، تو لہٰذا اس طرح سے وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ زندگی میں نہ نبی کی مانی، نہ خدا کی مانی، نہ قرآن کی مانی، وہ بھاگیں گے۔ کہیں کل میدان قیامت میں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، ہم بھی آج قرآن کی نہ مانیں، نبی کی نہ مانیں، اور نبی کی آل کی نہ مانیں، اور میدان معاشر میں ہم بھی پھر ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں، اور نبی کہہ دیں، نبی کے پاس جائیں تو وہ کہہ دیں اب کس منہ سے آیا ہے؟ پوری زندگی تو نے قرآن کی مخالفت کی، پوری زندگی تو نے میری سنت کی مخالفت کی۔ مولا علی کے پاس جائیں، اب کس منہ سے آیا ہے؟ پوری زندگی تو نے میری قربانیوں کی لاج نہ رکھی، میری اس داڑھی کی لاج نہ رکھی جو میں نے خون میں خضاب کی، تو نے بد کرداریوں کے ساتھ زندگی گزاری، تو نے علی کی مانی نہیں، اب میں بھی تیری نہیں مانتا، تو میری شفاعت کے لائق کا حقدار نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت ہمیں ٹھکرا دیں، لہٰذا اپنے دامن میں کچھ لے کر جائیں۔ آخری آیت، جس کا پیغام لوگ میدان قیامت میں پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے، اور کافر لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے، ہاذا یوم عسر، یہ بڑا سخت دن ہے۔ تو لہٰذا قیامت کا دن اتنا ہولناک، دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، یوم، ایک صلوات پڑھے محمد والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایک جگہ پہ، جی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها۔ تو سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا انسان میدان قیامت میں روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے جس میں نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہے۔ اللہ، چھوٹی سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، ہر گناہ کو ذکر کر دے اس نامہ اعمال میں۔ انسان اس وقت روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ روایت ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں ان المرء لیحبس علی ذنب واحد مئۃ عام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان معاشر میں انسان کو ایک گناہ پر 100 سال روکا جائے گا۔ کتنے؟ 100 سال روکا جائے گا ایک گناہ پر۔ اور قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ وَقَانَ مِقْدَارُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ، قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا ہوگا ایک دن، اور ایک گناہ پر کتنا روکا جائے گا؟ 100 سال۔ تو جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، اس کے 100 سال ایک گناہ پر روکا جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ اب وہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ کون سا گناہ ہے، ڈرا دیا خبردار نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، سرکشی نہ کرو، حرام کاری نہ کرو۔ لہذا یہ اس بات پہ ہمیں ڈرا دیا، خبردار کر دیا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس میں فرمایا کہ قیامت والے دن جو گناہ گار لوگ، ظالم لوگ ہیں نا، وہ کیا کہیں گے؟ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہیں گے کاش ہم رسول اللہ کے راستے پہ زندگی گزارتے، اپنی مرضی کے راستے پہ نہ چلتے، اپنی مرضی کے راستے پہ نہ چلتے، ہم رسول اللہ کے راستے پہ چلتے۔ اس وقت تمنا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آج ہم عمل کریں، رسول کے راستے پہ چلیں، اس وقت نہ کیا، آج نہیں کریں گے قیامت والے دن روئیں گے، ہماری حالت بھی ایسی ہوگی۔ اس کی اگلی آیت میں فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ انسان رو کر کہے گا کاش میں فلاں بدبخت، فلاں بد نصیب کو اپنا دوست نہ بناتا، کہ جس کے بہکاوے میں آ کے میں نے دین کو برباد کر دیا، جس کے بہکاوے میں آ کے میں نے جوئے کھیلے، جس کے بہکاوے میں آ کے میں نے شرابیں پی، جس کے بہکاوے میں آ کے میں نے نمازیں چھوڑی، جس کے بہکاوے میں آ کے میں نے حرام کاریاں کی۔ انسان اس وقت روئے گا، کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی۔ قرآن کی بات ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اگلی آیت 29 میں فرمایا لقد اضلنی من الذکر بعد اذ جاءنی
اور انسان رو کے فریاد کرے گا، ہائے کتنا بدبخت میرا وہ ساتھ تھی، وہ دوست تھا جس نے نصیحت آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر، گمراہ کر دیا مجھے، میں نے قرآن کی نہ مانی، میں نے مصطفیٰ کی نہ مانی، مصطفیٰ کی آل کی نہ مانی، اپنے برے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے اپنے دین کو برباد کرتا رہا۔ تو لہٰذا اس لیے آخری آیت ہے قرآن مجید میں، اللہ نے آواز دی سورہ مومنون میں 2 آیتیں ہیں، 99 اور 100۔ انسان جب قبر میں جائے گا، انسان کیا کہے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، انسان اس وقت کہے گا، پہلی آیت 99 میں فرمایا رب ارجعون، انسان رو کے فریاد کرے گا قبر میں، بار الہ مجھے دنیا میں پلٹاؤ دے۔ کیوں پلٹنا چاہتا ہے؟ کیوں دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ کہے گا لعلی اعمل صالحا، میرا اللہ تاکہ دنیا میں جا کے میں نیک اعمال کروں، نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، لوگوں کو، بہن بھائیوں کو حق دوں، قرآن پڑھوں، اپنے واجبات مکمل کروں، میں یہ کام کر کے آؤں۔ یہ قرآن ہے، اور مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہے انسان قبر میں رو کے کہے گا کاش مجھے پلٹا دو، لعلی اعمل صالحا، مجھے پلٹا دے تاکہ میں دنیا میں جا کے نیک اعمال کروں، واجبات مکمل کر کے آؤں۔ آواز قدرت کیا ہے یہ؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ھو قائلھا، خدا کی طرف سے آواز ہے گی، اے فرشتوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس کی صرف ایسی جھوٹی بات ہے، یہ دعوے کر رہا ہے میں جاؤں گا، میں جا کر نیک اعمال کر کے آؤں گا۔ اس نے اگر نیک اعمال کرنے ہوتے یہ ادھر آنے سے پہلے کر کے آتا۔ لہٰذا زندگی اللہ نے ایک دفعہ دی ہے، خدا گواہ ہے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کس وقت ہمارا وعدہ ہو جائے۔ تو لہٰذا انسان اپنے اعمال کو درست رکھے۔ پروردگار سے دعا کری مہربان اللہ